لہذا ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پروکسی وار پروکسی وار پروکسی وار، نہیں، یہ پروکسی وار نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، واضح واضح کلیئر کٹ، ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے۔ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، کشمیر سے جوان اٹھتا ہے انڈیا کے ظالم قابض نجس فوج کے خلاف، تو کیا وہ آپ کی پروکسی ہے؟ نہیں، وہ آپ کی پروکسی نہیں ہے، وہ اسلام کا مجاہد ہے، پروکسی نہیں ہے۔ اگر یمن میں جنگ ہوتی ہے اور اس میں اسرائیل، امریکہ اور سعودی جو یہ مثلث ہیں، یہ اگر پوری طاقت لگاتے ہیں، یمن میں کوئی جا کر ان مظلوموں کی مدد کرتا ہے، تو یہ ایران کی پروکسی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اگر سیریا کے اندر داعش کے مقابلے کے لیے، داعش جو کہ عالم کفر کا نمائندہ گروہ ہے، جس نے اسلام کا نقاب اوڑھا ہوا ہے، جس کے پیچھے روح کفر کیا ہے، جس کی ٹریننگ امریکیوں، سعودیوں اور اسرائیلیوں کے ذریعے ہوتی ہے، جس کا اسلحہ امریکی اور سعودی فراہم کرتے ہیں، جن کی تمام تر تجہیزات اور ساز و سامان مغربی دنیا فراہم کرتی ہے، جن کی پروپیگنڈا مشینری مغربی دنیا کے تعاون سے ایسے چلتی ہے کہ دنیا کے 7 ارب سے زیادہ انسانوں تک آنے واحد میں ان کا میسج پہنچتا ہے، جو بظاہر اسلام کے نقاب میں آئی ایس ایس کے نام سے، دولت اسلامیہ کے نام سے آتے ہیں، تاکہ اسلامی دنیا پر امریکی حملے کا جواز فراہم کر سکے۔ کیا اس سے لڑنا پروکسی وار ہے؟ یہ پروکسی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ میں میں نہیں، میری پوری نسل قربان ہو جائے، مجھے تو فخر ہونا چاہیے۔ وہاں پر صرف یہ کسی سیرین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف کسی عراقی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہی داعش اب افغانستان آ چکی ہے، اور لانے والا کون ہے؟ امریکہ۔ جنرل صاحب تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں امریکیوں نے لا کر انہیں افغانستان میں بسایا۔ کس کو؟ داعش کو۔ وہ داعش جس کے بارے میں چند دن پہلے ٹرمپ بڑے ہمدردانہ لہجے میں ایران سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، آؤ مل کر لڑیں۔ کس لڑائی کی بات کر رہے ہیں؟ داعش جو امریکہ کے فرنٹ لائن کے فوجی ہے، اس لیے کہ امریکی مقاصد اور منحوس مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ اسلامی مملکت کو تباہ کرنے کا باعث ہے تو اس سے لڑنے کے لیے کیا صرف قاسم سلیمانی نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا صرف سیرین جوانوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف اور صرف عراقی جوانوں کی ہے؟ نہیں، یہ تمام دنیا کے ان آزاد منش مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو قرآن پر، رسول پر ایمان رکھتے ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھتے ہو۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری سے نبرد آزما ہونے کے لیے چاہے کوئی بھی جائے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نہیں ہے کہ ان کو پروکسی وار کا حصہ بنا کر ان کو مطعون کیا جائے اور اس کو سیاسی جنگ قرار دیا جائے۔ نہیں، یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ الہی اور طاغوتی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے، جس میں الہی طاقتوں کو غلبہ ملنا ہے۔ اور گزشتہ 40 سال کا سفر بتا رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلام نے غلبہ پایا ہے اور کفر نے مغلوبیت کی راہ اختیار کی ہے، اور آخری منظر آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے پاس اگر ہے تو صرف اور صرف فاکس نیوز جیسے، سی این این جیسے ان الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔